نماز شب کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز شب ایک ایسا مستحب عمل ہے جس کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے، اور اگر کوئی انسان بندگی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے تو نماز شب کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ خداوند متعال سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اور آپ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، نماز تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے علی، تمہیں کچھ باتوں کی وصیت کر رہا ہوں، ان پر عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگارا، ان باتوں پر عمل کرنے میں علی کی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ کچھ باتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم پر نماز شب پڑھنا لازم ہے، اور اس جملے کی آپ 3 مرتبہ تکرار فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نماز شب نہ پڑھے وہ ہمارے خالص شیعوں میں سے نہیں ہے۔ نماز شب پڑھنے کے فائدے۔ نماز شب پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، پروردگار نے نماز شب کے علاوہ ساری نیکیوں کی جزا کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ نے نماز شب کا ثواب اس کی عظمت کی وجہ سے بیان نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا فرمایا، لہٰذا کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ اس کے باوجود نماز شب کے کچھ فوائد جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نماز شب پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز شب فرشتوں کی دوستی اور ان کی محبت کا سبب ہے۔ نماز شب کی وجہ سے نور معرفت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز شب پڑھنے سے شیطان سے دوری ہوتی ہے۔ نماز شب کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلے میں مضبوطی ملتی ہے۔ نماز شب کی پابندی سے جسمانی صحت اور تندرستی برقرار رہتی ہے۔ نماز شب پڑھنے کی وجہ سے ہماری دعائیں اور دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نماز شب کی وجہ سے رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اور ملک الموت کے درمیان نماز شب شفاعت کا باعث ہے۔ نماز شب موت کے بعد اندھیری قبر میں روشنی کا سبب ہے۔ نماز شب منکر و نکیر کے آسانی سے جواب دینے کا سبب ہے۔ نماز شب ایک ایسا عمل ہے جو قیامت تک قبر میں انسان کا دوست رہے گا۔ مولانا، میں نماز شب پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر پتہ نہیں کہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہوں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر یا تو وہ نہیں پڑھ پاتے یا کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے پہلی وجہ مضبوط ارادے کا نہ ہونا ہے۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ مضبوط ارادہ نہ بنا لیں وہ کام انجام نہیں پا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ عہد کر لیں کہ آپ اسے انجام دیں گے۔ دوسری وجہ پورے دن کے لیے صحیح پلاننگ اور ٹائم مینجمنٹ کا نہ ہونا ہے۔ جب تک ہم اپنے 24 گھنٹے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے اور ٹائم کو مینیج نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے بہت سے اہم کام انجام نہیں دے پائیں گے۔ نماز شب نہ پڑھ پانے کی تیسری وجہ رات کو زیادہ دیر تک جاگنا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ جلدی اٹھ کر نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رات میں جلدی سونا ہوگا، لہٰذا رات میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اسپریچول ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے انسان نماز شب پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ پہلی وجہ شیطان۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی سلسلے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رات کے لیے ایک شیطان ہے جسے رہا کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو وہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ انسان دوبارہ اٹھنا چاہتا ہے تو وہ شیطان دوبارہ یہی کہتا ہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ گناہ ہے۔ گناہ انسان سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق سلب کر لیتا ہے، پھر چاہے وہ نماز شب ہی کیوں نہ ہو، جیسے غیبت، عجب یا خود پسندی، حرام مال کا کھانا یا حرام میوزک سننا۔ یہ گناہوں کی چند مثالیں ہیں جس کی وجہ سے انسان سے نماز شب پڑھنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز شب کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے۔ نماز شب کے سلسلے میں علماء کے اقوال اور ان کی سیرت۔ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ اگر دنیا و آخرت میں اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے تو نماز شب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نوافل میں سب سے زیادہ نماز شب کی پابندی کی تاکید کرتے تھے۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء کے فرزند شیخ حسن بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی عادت تھی کہ وہ سحر سے پہلے کمرے کے دروازے پر آ کر اپنے اہل و عیال کو آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے، اٹھ جاؤ اور نماز شب پڑھو۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی
वो मुस्तहब नमाज जिसकी बहुत ज्यादा ताकीद की गई है वो नमाज शब है। और तुम क्या जानो कि नमाज शब क्या है? नमाज शब तारीकी में रोशनी और वहशत खौफ के वक्त अमन अमान है। नमाज शब के हवाले से आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अपने सोने के वक्त को लेकर अफसोस करते हैं कि नमाज शब के लिए क्यों नहीं उठे, हालांकि हमारा बेदारी का वक्त ज्यादा गफलत में गुजरता है, क्योंकि अगर बेदारी के आलम में खुदा की बंदगी करें तो नमाज शब पढ़ने की भी तौफीक हासिल हो जाएगी। आयतुल्लाह जवादी आमुली फरमाते हैं, खुदा तक पहुँचना एक तूलानी सफर है, इस सफर के लिए सवारी की जरूरत है और वो सवारी नमाज शब है। नमाज शब पढ़ने का तरीका। नमाज शब का वक्त रात शुरू होने से लेकर अज़ान सुबह तक है और जितना सुबह की नमाज के करीब तर पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। नमाज शब 11 रकत है। शुरू की 8 रकतें 2-2 रकत करके नमाज सुबह की तरह पढ़ी जाएंगी। हम के बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। 8 रकत खत्म होने के बाद 2 रकत नमाज शब पढ़ें। उसकी नीयत में कहें, नमाज शब पढ़ता या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लाह। उसके बाद पहली रकत में सूरह हमद के बाद सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें और दूसरी रकत में सूरह हमद के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें। रुकू और सजदों के बाद सलाम पढ़ के नमाज को खत्म कर दें। नमाज शब के बाद 1 रकत नमाज वत्र पढ़ें। हमद के बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, 1 मरतबा सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास और 1 मरतबा सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें। उसके बाद कुनूत में 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें। उसके बाद 7 मरतबा ये जुमला पढ़ें, हादा मकामुल आइद बिका मिनन नार। उसके बाद 40 मोमिनीन के लिए मगफिरत की दुआ इस तरह करें, बोलें अल्लाहुम्मा अगफिर लि फुलान। फुलान की जगह आप किसी भी मोमिन या मोमिना का नाम ला सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अगफिर लि तनवीर हुसैन, और फिर 300 मरतबा अल अफ कहें। याद रहे, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अपनी ताकत के मुताबिक कुनूत में से बाज़ चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं। बाज़ अफराद 1-2 दिन तो नमाज शब को पाबंदी के साथ उसके तमाम मुस्तहब जिक्रों के साथ पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी कम होने लगती है, यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल उसे छोड़ देते हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए उलमा फरमाते हैं कि शुरू में 11 रकत के बजाय सिर्फ 3 रकत यानी नमाज शब और वत्र पढ़ें, लेकिन पूरी तवज्जो और हुजूर कल्ब के साथ। कुछ मुद्दत तक इसी तरह पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे उसकी रकतों में इजाफा कीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्लिप आपके लिए मददगार साबित होगी। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल हम सबको नमाज शब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये क्लिप आपको कैसी लगी, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।